رات کے کوئی 12-1 بجے خان جی کمرے میں داخل ہوئے۔ اس وقت انہوں نے سفید کاٹن کا سوٹ پہنا ہوا تھا اور اس کے اوپر کالی واسکٹ تھی، سر پر سفید ٹوپی تھی اور گلے میں کافی سارے نوٹوں کے ہار پڑے تھے جو غالباً ان کے دوستوں نے پہنائے ہوں گے۔ خان جی کے اندر داخل ہوتے ہی صنوبر باجی اٹھی اور خان کو مبارک دیتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی، لیکن فوراً ہی واپس بھی آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا جو اس نے بڑی خاموشی سے تپائی پر رکھا اور پھر اسی خاموشی سے چلی گئی۔ خان جی بھی اس کے پیچھے پیچھے دروازے تک گئے اور بولے، اور تو کچھ نہیں ہے نا؟ تو وہ بولی، نہیں اور کچھ نہیں خان جی، اور وہ باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی خان جی نے دروازے کو لاک کیا اور میرے پاس مسہری پر آ گئے۔ اس وقت تک میں نے اپنے چہرے کو دوپٹے سے چھپا لیا تھا، یعنی کہ گھونگھٹ آگے کر لیا تھا۔ وہ آئے اور انہوں نے بڑے پیار سے میرا گھونگھٹ اٹھایا۔ مجھے میک اپ میں دیکھ کر وہ دنگ ہی رہ گئے اور کافی دیر تک وہ مجھے یک ٹک دیکھتے رہے۔ پھر ہولے سے بولے، مرینا تم تو اپنی ماں سے بھی زیادہ خوبصورت ہو۔ اور پھر انہوں نے اپنی واسکٹ کے جیب سے ایک انگوٹھی نکالی اور مجھے اپنا ہاتھ آگے کرنے کو کہا۔ میں نے اپنا ہاتھ آگے کیا تو وہ اسے دیکھ کر چونک گئے اور بولے، صنوبر نے تم کو مہندی کیوں نہیں لگائی؟ لیکن میں نے ان کی اس بات کا کوئی جواب نہ دیا اور بس چپ چاپ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ وہ کافی دیر تک میرے جواب کے منتظر رہے، لیکن جب میں نے کوئی جواب نہ دیا تو وہ خود ہی کہنے لگے، چلو کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے بات چیت شروع کر دی اور بولے، دیکھو جو ہونا تھا ہو گیا، اب اس کو یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کافی دیر تک میرے ساتھ باتیں کی اور اپنے گھر کے بارے میں سمجھاتے رہے کہ مجھے کیا کرنا ہوگا۔ زیادہ تر باتیں وہی کر رہے تھے، میں تو بس ہوں ہاں میں جواب دے رہی تھی۔ ضروری باتیں کرنے کے بعد انہوں نے اپنا ہاتھ میری ٹھوڑی پر رکھا اور میرا چہرہ اوپر کرتے ہوئے شوخی سے بولے، سارا وقت میں ہی بولے جا رہا ہوں، کچھ تم بھی بولو نا۔ تو میں نے کہا، میں کیا بولوں خان جی؟ تو وہ کہنے لگے، کچھ بھی، لیکن میں چپ رہی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے میرے حسن کی تعریف کرنی شروع کر دی اور اس کے ساتھ ہی میرے نزدیک ہو گئے اور پھر انہوں نے مجھے ہلکا سا بوسہ دیا جو مجھے بڑا اچھا لگا۔ ان کے اس عمل سے میرے اندر مستی چھانے لگی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ خان جی اب میرے اندر لگی آگ کا بھی کچھ کریں، لیکن میں مجبور تھی، کچھ کہہ نہ سکتی تھی۔ کچھ دیر بعد میری طرف دیکھ کر بولے، کیا خیال ہے؟ میں کچھ نہ سمجھی اور بولی، کس بات کا؟ تو انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور اپنی قمیض اتارنے لگے۔ واسکٹ وہ پہلے ہی اتار چکے تھے۔ دل میرا بھی یہی جا رہا تھا، لیکن شرم کے مارے میں کچھ نہ کہہ سکتی تھی۔ انہوں نے بھی میری یہ حالت بانپ لی اور پھر وہ آگے بڑھے اور خود ہی مجھے کپڑوں کی قید سے آزاد کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک عجیب سا نشہ میرے سارے وجود پہ چھاتا گیا اور اس نشے اور غنودگی کی وجہ سے خود بخود میری آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں۔ کچھ دیر بعد خان جی میرے اوپر سے اٹھے اور فوراً ہی واش روم کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے کچھ دیر بعد میں بھی اٹھ گئی اور میں نے دیکھا تو بیڈ کی چادر خراب ہو گئی تھی۔ ابھی میں بیڈ پر بچھی چادر کا جائزہ ہی لے رہی تھی کہ واش روم سے خان جی باہر آئے اور آ کر میرے پاس کھڑے ہو گئے اور بیڈ کی چادر کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے اور مجھے اپنے گلے سے لگا کر بولے، تم نے بڑا مزہ دیا ہے مرینا۔ میں نے ان کی بات سنی اور واش روم میں چلی گئی۔ وہاں مجھے کافی دیر لگ گئی۔ چنانچہ واش روم سے فارغ ہونے کے بعد جب میں واپس آئی تو خان جی بیڈ پر لیٹے تھے اور وہ پھر سے تیاری میں تھے، جسے دیکھ کر میں خاصی حیران ہوئی کہ ابھی تو پھر مجھے بعد میں پتہ چلا کہ خان جی نے اس دن اسپیشل گولیاں کھائی ہوئی تھی جس کی وجہ سے ان کا وہ پھر سے تیار ہو گئے۔ چنانچہ جیسے ہی میں واپس بیڈ پر آئی تو خان جی نے اشارے سے مجھے اپنے ساتھ لیٹنے کو کہا اور میں ان کے ساتھ لیٹی تو وہ میرا ہاتھ پکڑ کر بولے، بتاؤ کیسا لگا؟ تو میں نے شرماتے ہوئے جواب دیا کہ بہت اچھا، اور وہاں سے ہاتھ ہٹا لیا۔ تو وہ کہنے لگے، ایک بار پھر سے دل کر رہا ہے۔ میں نے ان کی بات تو سنی لیکن کوئی جواب نہ دیا، حالانکہ میرا دل چاہ رہا تھا لیکن شرم کے مارے بتا نہ سکتی تھی۔ وہ کچھ دیر تک میرے جواب کا انتظار کرتے رہے، پھر میری خاموشی کو رضامندی سمجھتے ہوئے وہ بیڈ سے اٹھے اور بولے، اب دوسرے سٹائل سے انجوائے کریں گے۔ میں ان کی اس بات کا مطلب نہ سمجھی اور سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔
میری بات سمجھ کر انہوں نے ایکشن کرتے ہوئے کہا، ایسے، اور وہ پپی سٹائل میں ہو گئے۔ ان کی دیکھا دیکھی میں بھی ان کے سامنے پپی بن گئی۔ سچی بات یہ ہے کہ پہلی بار کی نسبت اس دفعہ مجھے زیادہ اچھا لگ رہا تھا۔ میں بے حال ہو رہی تھی اور میں سرور کے ساتویں آسمان پر پہنچ چکی تھی۔ میں سرور کی نئی منزلوں کو چھو رہی تھی، جس سے میرا انگ انگ شانت ہو گیا اور میں نے ڈھال سی ہو کر بستر پر گر گئی۔ اور پھر جب ان کے بعد میں واش روم سے واپس آئی تو یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ پھر سے تیار تھے۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ پھر کبھی، تو وہ مان گئے۔ کچھ عرصہ تو خان جی مجھ سے روز ملتے رہے، پھر اس میں وقفہ آنا شروع ہو گیا اور خان جی جو روز مجھے ملتے تھے اب دوسرے تیسرے دن ملنے لگے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ہفتے بعد مجھے ملنا شروع کر دیا۔ دوائیوں کا اثر کم ہونے لگا تو 3 ماہ بعد ملتے، لیکن مجھے اس کی کوئی خاص پرواہ بھی نہ تھی کہ میرا خیال تھا کہ میں خان جی کے دل میں گھر کر چکی تھی۔ لیکن پھر یوں ہوا کہ جیسے جیسے وہ کمزور ہوتے گئے ویسے ویسے میرے ساتھ خان جی کا رویہ کچھ عجیب ہوتا جا رہا تھا۔ پھر اس کے بعد پتہ نہیں کیا میرا وہم تھا یا کیا تھا کہ میں نے محسوس کیا کہ دن بہ دن میرے ساتھ خان جی کا برتاؤ کچھ سخت سے سخت ہوتا جا رہا تھا۔ دوسری طرف صنوبر باجی کا بھی یہی حال تھا۔ شروع میں ان کا میرے ساتھ برتاؤ بڑا ہی دوستانہ تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ انہوں نے بھی میرے ساتھ سختی برتنا شروع کر دی۔ شادی سے پہلے انہوں نے گھر میں کام کاج کے لیے ایک لڑکی رکھی ہوئی تھی جو میری شادی کے کچھ عرصہ بعد تک تھی، لیکن پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ انہوں نے اس کو بھی چھٹی دے دی اور مجھ سے گھر کے سارے کام کروانے شروع کر دیے۔ گھر کے کام کرنے میرے لیے کوئی مشکل نہ تھا کہ جب میں جوان ہوئی تھی تو میں نے امی کو چھٹی دے کر خود گھر کے سارے کام اپنے ذمے لے لیے تھے۔ لیکن یہاں مجھے جس چیز کا سخت افسوس تھا وہ ان دونوں کا رویہ تھا۔ اگر گھر کے لوگ سختی کریں اور خاوند آپ کے ساتھ سیٹ ہو تو کام چل جاتا ہے، لیکن اگر گھر والے بھی ٹھیک نہ ہو اور شوہر صاحب کا رویہ بھی درست نہ ہو تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ خاص کر صنوبر باجی تو ہر وقت غصہ میں رہتی تھی اور مجھے تانے دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں صنوبر باجی کو تانے دینے میں کیوں اتنا مزہ آتا تھا۔ خیر میں یہ سب برداشت کرتی گئی اور کوشش کرنے لگی کہ کسی طرح خان جی کو راضی رکھوں، لیکن وہ بھی ہر وقت ناک منہ چڑھائے رکھتے تھے اور میں حیران تھی کہ ایسا کیوں تھا۔ پھر میں نے اس بات پر غور کرنا شروع کر دیا کہ خان جی کا موڈ کس وقت اور کس وجہ سے آف ہوتا ہے تاکہ میں اس بات سے پرہیز کروں۔ اور پھر کچھ دنوں کی جاسوسی کے بعد مجھ پر یہ بات آشکار ہوئی کہ یہ سب کیا دھرا صنوبر باجی کا ہے۔ وہی خان جی کو الٹی سیدھی پٹیاں پڑھاتی رہتی تھی، جس کی وجہ سے خان جی مجھ سے بات میں بات پر ناراض ہوتا تھا۔ یہ سب جان کر میں سوچ میں پڑ گئی کہ اس صنوبر کا کیا علاج کروں، میں اس کی شرارتوں کا کیسے توڑ کروں۔ میں ان کی ریشہ دوانیوں سے عاجز آ چکی تھی۔ کافی عرصہ سوچتی رہی لیکن کچھ سمجھ نہ آیا۔ پھر ایک دن میری ایک